الرحمن الرحیم 20ویں پارے کا خلاصہ۔ 20ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ اپنی کچھ قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو پیدا کیا اور پھر دو سمندروں کے بیچ میں اللہ ایک دیوار حائل کر دیا، آڑ کر دیا، اور دوسری چیزوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کر کے، اور جو بندہ مصیبت میں ہوتا ہے دل سے خدا کو پکارتا ہے، خدا اس کی پریشانی دور کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ بیان کیا، اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کیا۔ یہ کیوں اللہ بیان کیا یہاں پر؟ مشرک لوگ کیا سمجھتے تھے کہ دنیا کو تو اللہ نے پیدا کیا، لیکن کچھ اختیارات اللہ تعالیٰ کچھ بتوں کو دیکھ کر ہے بول کر وہ لوگ مانتے تھے ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہا ہے کہ یہ سب چیزیں ہم پیدا کی، تو پھر جب ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ ہی ہے، وہ سمجھنا ہے یہاں پر۔ آگے دیکھو، قیامت کے قریب میں ایک جانور آئے گا۔ یہ سب ختم ہونے کے بعد مہدی آئیں گے پہلے، پھر دجال آئے گا، پھر دجال کو قتل کرنے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج آئیں گے، پھر یہ سب ہونے کے بعد پھر ایک جانور آئے گا، زمین سے نکلے گا۔ یہاں پر ہے تذکرہ اس کا۔ قیامت کی بڑی نشانی میں سے یہ بھی ایک ہے۔ بڑی نشانی میں سے یہ، چھوٹی چھوٹی نشانیاں اللہ کے ہے، بہت انگنت ہے، وہ سب پوری ہو رہی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، بڑی نشانیاں یہ مہدی کا آنا، دجال کا نکلنا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، اور پھر یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور پھر آگ نکلے گی ایک آگ، پھر اس کے بعد پھر ایک جانور نکلے گا، پھر مشرق سے سورج، ادھر سے مغرب سے سورج نکلے گا۔ یہ سب آخری نشانیاں، اس کے بعد پھر اب دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ بالکل آخری نشانیاں ہیں۔ ابھی مہدی آئے نہیں ہے معلوم نہیں ہے کسی کو۔ آگے تو وہ ایک جانور نکلے گا، ایک جانور نکلے گا، اور جانور کیا کرے گا؟ وہ لوگوں سے بات کرے گا۔ دیکھو، وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، زمین سے جانور نکلے گا قیامت کے قریب میں۔ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ، وہ تم سے بات کرے گا، لوگوں سے بات کرے گا۔ تُكَلِّمُهُمْ، بات کرے گا ان سے، أَنَّ النَّاسَ، لوگوں سے بات کرے گا۔ بے شک لوگ کیا کریں گے اس وقت میں؟ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اس وقت لوگ ایمان لانے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ لوگ ایمان اللہ کے آیتوں پر نہیں لا سکیں گے۔ لائیں گے تو وہ ایمان میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا، عذاب دیکھ کر ایمان لائیں گے، قابل قبول نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ پیغمبر تمہیں کافر لوگوں کو جو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتی ہیں، یہ لوگوں کو سنانا ایسا ہی ہے جیسا مردوں کو سنانا ہے۔ مردوں کو تمہیں سنے تو تمہاری آواز سنتی وہ لوگ، لیکن تمہارے کو کوئی جواب نہیں دیتے لوگ، ویسا یہ لوگ بھی سنتے تو ہیں، لیکن یہ لوگوں کے دل، یہ لوگوں کے کان بوڑے ہی سمجھو، ان کو سننے نہیں آ رہا کی، یا پھر ان کے سننے تو آ رہا ہے لیکن تمہاری باتوں سے وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہی ہیں۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم، جیسا بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، مطلب کافروں کو اللہ تعالیٰ، مشرکوں کو اللہ مردے بول کر بول رہا ہے۔ مطلب زندہ تو ہے لوگ لیکن دل کے اعتبار سے لوگ مردے ہو گئے، بات دل پسند نہیں کرتی ہے۔ ہمارے سبق ہے کہ جس بندے کو بیانات میں یا پھر مجلسوں میں، اجتماعات میں، قرآن کی تفسیروں میں، درس قرآن میں، درس حدیث میں بیٹھ کر علماء کے ساتھ رہ کر اگر چینج ہی نہیں آتی زندگی کی، سمجھو کہ اس کو دل کو اللہ تعالیٰ نے لاک کر دیا ہے۔ یہی بات ہے، یہی یہ لوگ بھی سنتے تھے آیت قرآن کی، لیکن بدلتے کیوں تھے؟ دل ان کے لاک پڑ گئے تھے۔ دل اگر لاک پڑ جاتی پھر دل پر قرآن کی بات میں سمجھ کرتی ہے۔ اگر ہمیں دیکھتے رہنا ہے، میں روز سن رہا ہوں تو پھر میرے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آ رہی نہیں آ رہی ہے۔ کل تک یہ غلط کام کرتے تھے، آج چھوڑ دیے، چھوڑ دیے، آج کیا بات آ رہی ہے، اس پر عمل کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں میں، وہ دیکھتے رہنا ہے۔ نہیں ہمیں روزانہ جیسے ہماری معمول ہے، روٹین وہی چل رہا ہے، قرآن میں جو بول رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سن رہے نہیں، یا سن کر ہی چھوڑ دے رہی، تو پھر سمجھو کہ ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ لاک کر دیا ہے، اب ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے۔ آگے دیکھو، آگے سورہ قصص نام کیوں پڑھا؟ اس میں خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور دوسرے نبیوں کے بھی قصے اس سورہ کے اندر ہے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کئی جگہوں پر آیا ہے، لیکن بچپن کا قصہ ان کا اس سورہ میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت فرعون کے زمانے میں ایک نجومی تھا، ستارے دیکھ کر تعبیر بولنے والا، تو جیسا طوطا پھل دیکھ کر لوگ بولتی نہیں، ویسا نجومی بولے تو ستارے دیکھ کر بولتا رہتا ہے۔ یہ ستارہ ہاں گیا تو ایسا ہوتا، وہ ستارہ ہاں اب نکلا تو یہ ہوتا، یہ تاریخ کو یہ ستارہ نکلا تو یہ ہوتا، بول کر وہ لوگ ستارے دیکھ کر لوگ بولتے رہتے ہیں۔ تو ان کے پاس جانا نہیں۔ حدیث میں ہے جو آدمی طوطا پھل والوں کے پاس ہو یا پھر ستارے والوں کے پاس، کسی کے پاس جاتا ہے تو پھر وہ بندے کا ایمان چلے جاتا ہے، ختم، شرک کیا اس نے۔ دیکھو اس وہ نجومی کیا کیا، ایک آدمی فرعون کو آ کو اس کے کان بھر دیا، تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تیری حکومت کے لیے خطرہ ہوگا بول کر اسے ڈرا دیا۔ اب وہ ڈر گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اعلان کر دیا اپنی حکومت میں
مرد بچہ پیدا ہو تو اس کو قتل کر ڈالو، عورت بچی پیدا ہو تو چھوڑ ڈالو اس کو بول کر، ایسا کر کو کئی لاکھ بچوں کو مار دیا۔ اللہ کی عجیب قدرت ہے، جس سال ان نافذ کیا یہ حکم بچوں کو قتل کرنے کا، اس سے پہلے اللہ موسیٰ کو پتہ نہیں کیا۔ یہ اللہ کی قدرت، ابھی انہوں حکم نافذ نہیں کیا بچوں کو قتل کرو کو بول کو، اس سے پہلے اللہ پیدا کرنا چاہتے تھے، اللہ پیدا کر سکتے تھے، موسیٰ بچا سکتے تھے، لیکن اللہ اپنی طاقت قدرت اللہ بتانا چاہتے تھے۔ تو جس وقت ان اعلان کیا بچوں کو قتل کرو بول کر، وہ بچہ میرے لیے خطرہ ہوگا، اسی سال اللہ تعالیٰ موسیٰ کو پیدا کیا۔ اللہ کی کیا عجیب قدرت ہے۔ اور عجیب بات، ایک عجیب بات یہ، جس سال انہوں نے حکم نافذ کیا بچوں کو قتل کرو بول کر، مطلب بچوں کو، اس سال اللہ پیدا کیا۔ ایک تو یہ عجیب بات۔ دوسری عجیب بات کیا ہے، اللہ اس کے گھر میں پلوایا۔ تیسری عجیب بات، اللہ ان کی اماں کو اللہ تعالیٰ، سنو آتا قصہ آتا ہے، ایک منٹ بولتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا، اسے ٹینشن لگ گیا، بچوں کو مارنے کے لیے اعلان کر دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہو گیا، اب موسیٰ علیہ السلام کی امی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب پیدا ہونے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کی امی ڈرتے تھے، بادشاہ کا حکم تو ہے بچے پیدا تو مارتا تو بولو کام انہیں مارتا ہے کہ ڈرتے تھے انہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں، اللہ تعالیٰ بانٹ ڈالا موسیٰ علیہ السلام کی امی کے دل میں، تمہیں بے فکر ہو اپنے بچے کو دودھ پلاتے رہو، ٹینشن کیا تو پریشانی کیا تو کیا کرو، بچوں کو چکلے کا ایک پھٹارا بنا کے اس پہ رکھو، اس میں ڈال ڈالو، دریا میں ڈال ڈالو، ایسا کر کے بول کے 10 دن تک دودھ پلاتے تھے۔ بعد میں انہوں کیا کر دیے، چکلے کا کھیتی بنا کو چھوٹے بچے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے انہوں اس میں ڈال کے چھوڑ ڈالتی۔ اب یہاں بھی دیکھو اللہ کی قدرت، کھیتی اگر میں تو پھر ایک دم پورا لا کے تم سانس کھلتی نہیں، ذرا چھوٹا موٹا سوراخ بنا کر چلیں گے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو پار کر دیا۔ اب وہ بعد میں انہوں موسیٰ علیہ السلام کے امی چھوڑ دیے وہ دریا کے اندر، وہ دریا فرعون کے محل سے جاتا تھا سامنے سے۔ اب فرعون ٹہلتا تھا، اس کی بیوی فرعون اور یا اس کے غلام وغیرہ ٹہلتے تھے اور پھرتے تھے، تو انہوں دیکھے پھٹ جاتی ہے دریا میں سے بول کو، آپ پکلے کو پھٹی کھول کے دیکھا تو اس کے اندر بچہ ہے۔ اللہ جہاں پہنچنا چاہتا تھا، یا اللہ جسے جواب دینا چاہتا تھا، اللہ اسے جواب دینے کے لیے اللہ سب سسٹم کیا ہے۔ ان بولتا تھا اس کو مار دوں گا، اس کو مارنے کے لیے کئی بچوں کو مار دیا، اللہ اس کے لیے کچھ بھیجا بچے۔ کیا اللہ کی عجیب قدرت ہے، دیکھو یہ اللہ کا تو انوش اللہ، ٹھیک ہے۔ دیکھو اب بعد میں اس کی بیوی فرعون کو بولنے لگی، جی ہمارے کو یہ بچہ میں رکھ لے کو، دیکھ لیں گے، پال لیں گے، ہمیں اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، کیا اچھا ہو جاتا ہے، بچہ اچھا ہے بول کو بولتی اس کی بیوی، فرعون کی بیوی بولتی ہے۔ کیا بیویوں کے یہاں کسی دال غلطی ہے؟ نہیں غلطی، بیویاں کبھی کبھار ضرور کر دیتے ہیں یا محبت سے ایسی باتیں بول دیتے ہیں، سننا پڑتا ہے کبھی کبھار باتیں۔ تو فرعون باہر اللہ خدا کہہ یہ دیوانے باتیں بولتا تھا نہیں، اس کی دال اس کی بیوی کے پاس نہیں کر رہی ہے۔ اب بعد میں اس کی بیوی کا سن لے کر کیا کر دیا، بچے کو شروع کر دیا۔ اب بچے کو دودھ پلانے کا مرحلہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، دودھ پینے کے لائق کے، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں ابھی، دودھ پلانا کیا کرنا ہے، دودھ کس کا پیتے ہیں انہوں، پورے گاؤں سے عورتوں کو بلا لے گئے، کس کا دودھ پیتے کا بول کو، موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کا حکم تھا کسی کا دودھ نہیں پینا۔ اب بعد میں پھر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کی آپا تھی ایک جنے بڑی، انہوں بولتی فرعون کو، بادشاہ تھے، بادشاہ کے گھر میں پبلک کو آنا جانا رہتا ہے، تو ان آپ کو بولتی بادشاہ تمہیں اتنا پریشان ہے بچے کے لے کے، تمہارے بچے کے بارے میں، جب کن کا بچہ ہونا بادشاہ تمہارے پاس بچہ آپ کو ہے، پریشان ہے تمہیں، پورے گاؤں کی عورتوں سے دودھ پلانے کی کوشش کیے، بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے۔ ایک عورت میرے جان پہچان کی ہے، میں لالے کرنا کیا آپ کو بولتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی آپا، وہ لالے کا کو بولتا فرعون، لالے کہتی، لالے کہنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے لے کو چھاتے کو لگا دی سینے کو، دودھ پینا شروع کر دی، ان کو انہوں نے کی اماں پینا شروع کر دی۔ اب اس کے بعد دیکھو فرعون کیا کرتا معلوم، موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو مہینہ تنخواہ دیتا رہتا دودھ پلانے کے واسطے۔ کتنا عجیب اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ جس سال نافذ کیا اس سال پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے گھر تک پہنچایا، پھر اللہ تعالیٰ نے تنخواہ دے کو ان کی امی سے دودھ پلانے لگایا، معمول سے کبھی دودھ پلانا سو، لیکن اللہ دیکھو اس کے ہاتھ سے تنخواہ دلا کو، جو بچہ ان خواب دیکھا تھا یا نجومی جس کے بارے میں بتایا تھا خطرہ ہوتا بول کر، وہی بچے کو انہوں پاگا دودھ تنخواہ دیتے۔ اللہ کی کیا عجیب قدرت ہے، دیکھو اللہ ایسا مشکل اللہ نکالتا جی ایسا، اللہ کو ہمارا یقین لانا۔ دیکھو آگے اللہ وہی بولا موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو، تمہیں ٹینشن لینا کو، میں تمہارے بچے تم تک پہنچا دوں گا، پہنچا دیا اللہ تعالیٰ، وعدہ تھا اللہ کا پہنچا تو بول کر پہنچا دیا۔ اللہ ایسا وعدہ خلاف نہیں کرتا، ہمیں اگر ایمان یقین کو پکی ہوگا پھر اللہ تعالیٰ ہمارے کچھ اللہ تعالیٰ ساری چیزیں دے گا، حکومتیں سلطنتیں سب اللہ ہمارے پاس دے گا، لیکن ہمارے ایمان مضبوط رہنا پہلے۔ وہ یہاں اللہ قصہ بیان کیا ان کے بچپن کا۔ پھر اس کے بعد میں دیکھو آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی تھا خبتی، تو فرعون کے آدمیاں ہی خبتی بولے تو، اب ایک موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا ایک آدمی، یہ خبتی فرعون کا ایک آدمی اور بنی اسرائیل کا ایک آدمی، دونوں میں آپس میں لڑی پڑ جاتی ہے، لڑی پڑ کو لڑتے رہتی ہیں۔ خبتی فرعون کا آدمی، بنی اسرائیل کا ایک آدمی رہتا، تو بنی اسرائیل کا آدمی موسیٰ علیہ السلام کا آدمی کیا کرتا، موسیٰ ساتھ دیتا ذرا بچاتا ہوگا، پکارتا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ان کو دونوں لڑتے تھے، نکلتا چھڑانے میں کیا ہو جاتا، چھڑانے میں آرے نہیں لے کر بولو چھڑانے میں ایک مار اسے مار ڈالتے، ایک مار مارتا کن آؤٹ،
خالی چھڑانے میں ہوں کرنے مر گیا. اب بعد میں اور ایک دن وہ بنی اسرائیل کا آدمی بنی اسرائیل کا آدمی اور ایک دن سے لپڑتا رہتا. پھر لاتا ہوں موسیٰ بچاتا ہوں بول کو. اب پھر موسیٰ السلام بچانے آتے رہتی. اب ان جس لڑتا رہتا ان بولتا کل ایک جنے کو مارے نہیں کیا موسیٰ آج بلیاں مارنے مارتے ہیں تمہیں کیا تو بھی کو بولتا ہوں. مطلب کیا ہے کل ایک جنے کو مارے سب کو معلوم ہو گیا. ایسا کو بول کو موسیٰ السلام انہوں ویسا بولنا تھا کل ایک جنے کو ماری نہیں کیا موسیٰ بلیاں مارنے مارتی کیا کو بول کو. اب انہوں ڈر جاتی موسیٰ السلام ڈر جاتی. بعد میں ایک جنا آدمی بھاگ لے آتا گاؤں کے دور گاؤں سے. آپ کو موسیٰ السلام کو بولتا میں تمہارے بارے میں اچھا خیال کرتا ہوں. دیکھو تمہارے بچنے کے واسطے بولتا ہوں میں تمہیں گاؤں چھوڑ چلے جاؤ. فرعون تمہیں کسی مرنے ماری کا بول کو اس کے آدمی کی خدمتی کون مارنا کو تمہارا پلان بنایا ہے تو چھوڑ چلو بھاگ چلے جاؤ بولتا. بعد میں فرعون حضرت موسیٰ السلام چھوڑ کو چل جاتی. ان کا گاؤں چھوڑ چل جاتی مصر. حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس چل جاتی نا مدین کو چل جاتی. پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس وہاں جا کر جاتے رہتی. رستے میں لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلاتے رہتی. دو بچیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیاں انہوں ان کے پیچھے کر رہتی ہیں. بعد میں حضرت دیکھتی ہیں پورے لوگ بکریاں پانی پلاتی ہیں تو یہ تو بچہ کا ایک بازو کڑکو ہے. بعد میں حضرت موسیٰ السلام سب کو جانے کے بعد پانی بکریاں ان کے بکریوں کو موسیٰ السلام جا کو بنڈا ہٹا کو ان کے بکریوں کو پانی پلاتی. بعد میں چل جاتی گھر کو قصہ ختم. بعد میں وہ بچیاں جا کو حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیاں اپنے بابا کو جا قصہ بولتی. بابا یہ کہ جن آدمی امانت دار ہے انہوں ایسا ہمارے واسطے بوڑی کا بنڈا کھسا کو بکرا کو پانی پلائے. انہوں نیک آدمی ہے طاقتور بھی ہے. انہوں ایسا کو بول کو ان کے بابا کا تعریف کرتی. ان کے بابا بولتی ہیں شعیب علیہ السلام ان کو ڈالے کو بولتی ہیں نوجوان کو. انہوں حضرت موسیٰ السلام کو ڈالے کرتی. ڈالے کرنے کے بعد میں حضرت شعیب علیہ السلام کیا بولتی ہیں ان کو قصہ معلوم ہوتا. موسیٰ السلام قصہ بولتی ہیں ویسا میں یہاں تھا انہوں میرے کے پیچھے مرنے مارنے پڑ گئے میں چھوڑ کے آگے بولتی ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام بولتی تمہیں کیا ٹینشن لینا کو تم کو اللہ تعالیٰ ظالموں سے بچا لیا. فرعون کے چنگل سے تم بچا لیا ہے تو بے فکر ہو تمہیں ہاتھ سے بولتی ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کیا بولتی ہیں ان کو دو باتیں بولتی ہیں. ایک ان کی بچیاں بولتی ہیں ان کو بابا یہ آدمی اچھا آدمی ہے امانت دار ہے طاقتور بھی ہے اس کو تمہیں ہمارے پاس مزدوری کرے رکھ لو کو بولتی ہیں بچیاں شعیب علیہ السلام کی بچیاں. تو حضرت شعیب علیہ السلام بولتی ہیں تمہیں ہمارے پاس مزدوری کرنے رہ جاؤ بکریاں چرانے واسطے. دوسرا میری بچیوں میں سے بچی تمہیں شادی کر لے کو بولتی ہیں اور پھر تمہیں میرے پاس 8 سال یا 10 سال ہوگا کو بولتی ہیں بچے بکریاں چرانے واسطے. حضرت موسیٰ السلام کیا بولتی ہیں وہ نکاح کرنے کی جماعت ہے میں کر لیتا ہوں اور تمہیں جو بولے نکاح کیا ہے وہ نکاح کر ایک تو نکاح کے دوسرا تمہارے پاس مزدوری کرے نا 8 سال کی میں پکا نہیں بول سکتا 8 سال تو رہتا ہوں 10 سال کیا کہ نہیں بول سکتا اور کو بول ڈالتی ہیں. میرا دل چاہتا میں چل جاتا ہوں بولتی ہیں اچھا نہیں تمہاری مرضی کا بول ڈالتی ہیں. پھر اس کے بعد میں حضرت موسیٰ السلام ان کے پاس رہتی ہیں ان کی بچی شادی کر لیتی ہیں اور پھر اس کے بعد چند دن تک باہر رہ کر پھر بعد میں حضرت موسیٰ السلام وہاں سے آتے رہتی ہیں آپس میں. تو پھر یہ قصہ پچھلے پارے میں آ گیا تھا 19 پارے میں آ گیا تھا 9 پارے میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ السلام مدین سے آتے رہتی مصر کو. تو پھر راستے میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک جگہ آنچ لگتی رہتی ہے ان کی بیوی حمل سے رہتی ہے. ایک جگہ پہاڑ کو ہے طور پہاڑ پر وہاں آنچ لگتی رہتی ہے. آنچ سے کو دیکھنے جاتی ان کی بیوی وہاں بیٹھو کو بڑھ پکڑ کر وہاں گئے تو کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ جھاڑ بات کرتا ان سے. اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا حکم دیتی ہے تو جھاڑ بولتا موسیٰ ہم تمہارے اوپر نبی بنانے والے ہیں تمہارے اوپر وحی آئے گی ایسا کو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتی نبی اللہ تعالیٰ ہم کو بناتے ہیں. وہ قصہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد میں دیکھو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ہے یہود اور عیسائی لوگ یہ پہلے دوسرے دھرم میں تھے نہیں کہ لوگ اگر وہ لوگ اسلام میں آ گئے تو ان کو ڈبل ثواب ملے گا. کئی کو ان کو وہ دھرم پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا اور اسلام پر قرآن پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. اب وہ اپنا پرانا دھرم چھوڑ کو اس میں آئے تو پھر لوگ ان کے کیا بولیں گے ان کے دھرم کے لوگ پرانے لوگ کیا بولیں گے کیا تو باپ دادا کے دل سے تو پھر گیا تو بھائی بول کر بولتی. تو ان کے تانے سنتے ہوئے برداشت کرتے ہوئے اسلام پر چلنا یہ بہت بڑی ایک تو ان کو 2 دھرم پر عمل کرنے کا ثواب. دوسرا ان کو اسلام پر عمل کرتے ہوئے ان کے دھرم کے لوگ ان کو تانا دیں گے ان کو بہت ساری باتیں تکلیف کی بولیں گے ان کو اچکائیں گے بھڑکائیں گے. انہوں جو صبر کرتے نہیں اسلام پر آ کر تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ ثواب دے گا 2 دھرم پر عمل کرنے کا ثواب پھر اور پھر اپنے اس مذہب پر اسلام پر جمنے کے لیے ثواب دے گا بلکہ ڈبل ٹربل ثواب ان کے لیے ہے. تو یہاں سے ہمارے لیے سبق کیا ہے اگر صحیح اب تک بے راہ روی میں گمراہی میں ایسے ویسے کاموں میں چلتے کرتے تھے اب ہمیں صحیح بات معلوم ہوگی صحیح راستہ معلوم ہو گیا صحیح طریقہ معلوم ہو گیا تو ہمیں چلتی ہیں. تو پھر ہمیں اس وقت لوگ یہ بولتی ہیں ڈرنا نہیں ہے ہمیں صحیح بات پر عمل کرنا ہے. لوگ آج بولیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو ڈبل ثواب دے گا ایک اسلام پر عمل کرنے کا ثواب دے گا. دوسرا لوگ تانا دیں گے تو پھر اللہ ان کے تانے کو برداشت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے تانے کو برداشت کرنے کے لیے ثواب دے گا. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کو
ایمان قبول کرنے کو بولتی ہیں، انہوں نئی باغوں کو بولتی ہیں، مکے کے لوگ پوری بیٹھ ہوتی ہیں آس پاس میں، ان کے انتقال کے وقت میں ایمان قبول کرنے واسطے میں دکھا بھی مشکل نہیں بات، یہ لوگ کیا بول رہے تھے، پھر ڈرکوں کو کلمہ پڑھا دیکھ کو بولتی ہیں، اس کا نہیں کلمہ پڑھتا کو بولتی ہیں، اور حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتی ہیں چچا میرے کم سے کم میرے کان نہیں کرنا پڑھ لو، میں اللہ کے پاس گواہی دیتا ہوں، میرے علی کے بابا میرے اوپر کلمہ پڑھی کو بولتی ہیں، میرے بابا کو اسلام قبول نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ آیت نازل کر دیا، اے پیغمبر تمہیں جس کو چاہتے تمہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت ہمارے ہاتھ میں، تمہارا کام بس لوگوں کو ہمارا پیغام پہنچانا ہے، بس ختم۔ آگے دیکھو قارون کا قصہ ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا آدمی ہے، بڑا مالدار تھا، فرعون کا وزیر تھا قارون۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا قارون۔ اس کے پاس جو خزانے تھے، خزانے کو لاکھ ڈالے سو چابیاں، خالی خزانے نہیں، خزانے کو لاکھ ڈالے سو چابیاں، اتنے چابیاں تھے، کنجیاں ان کے، الماریاں کے، روماں کے، کہ اسے ایک لوگ بلّہ کے لوگ اٹھا جاتے تھے یا پھر اونٹا اسے لے کو جاتے تھے۔ اولی القوہ بالعصبۃ اولی القوہ لا تنوء بالعصبۃ اولی القوہ، تو بلّہ کے چابیاں طاقتور لوگ، اولی القوہ طاقتور لوگ اس کو لے کو جاتے تھے، مطلب اتنا بڑا چابیاں اس کے اٹھا لی جاتے تھے، بولتے پہلوانا اونٹا بولتے تو اس کے پاس کتنا خزانہ رہے گا۔ دیکھو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کو چل گئے نہیں اپنے گاؤں کو، تو اس وقت یعنی کیا ان بھی ساتھ میں آ جاتا، لیکن بڑی سال کا زخمی ہے سوئی موسیٰ علیہ السلام چچا کے بیٹا ہے، تو ان بھی ساتھ میں بچ کو اس دن آ جاتا۔ آنے کے بعد بچ کو آنے کے بعد بھی دریا پار ہو، تو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زکوٰۃ دے کو بولتی، بعد میں جمعہ میں بات آئی گی اس کے بارے میں، تو وہ انکار کرتا، میں اپنے ٹالنٹ سے بات، میں مال کا میاس ہوں، میرا مال ہے، میں کئی دن وہ آڑے باتیں کرتا ایسا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد دیکھو، اس کے بعد انکار کر دیتا زکوٰۃ دینے سے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا زمین اس کے مال کے ساتھ ان زمین میں دھستا چلی جاتا۔ علماء کا کہنا ہے کہ اب بھی ان زمین میں دھستا جاتا ہے، آج کی سائنس بھی یہی بولتی ہے، ریسرچ سائنس کا، قارون اب تک دھستا جاتا ہے زمین میں، کہو سائنس کی ریسرچ اس وقت کی ہے، کبھی کسی میں خبر بتاؤں گا میں سائنس کی ریسرچ کیا بولتی ہے اس کے بارے میں، پڑھ کو ہوں انشاءاللہ بولوں گا کبھی۔ آگے دیکھو، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے مدینے کو، تو اس وقت ایک مقام ہے، مقام جحفہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے جاتے مکے کی طرف پھر کو دیکھتے ہیں سب، مدینہ مکہ اپنا خاص گاؤں، باپ دادا کا گاؤں ہوئی چھے، پیدا سے گاؤں ہوئی چھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں محبت سے برداشت نہیں کو دیکھتے رہتی ہیں، اسے کیا میری قوم کہتی ہے عجیب ہے، میرا گاؤں چھوڑنے پر مجبور کری، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افسوس سے جاتے رہتی۔ اللہ تعالیٰ آیت نازل کر دیتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، پیغمبر تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی تمہارا مکہ اللہ تعالیٰ چند سالوں میں اللہ تعالیٰ تم کو فتح کر کے تمہارے ہاتھ اللہ دے دے گا، اللہ تعالیٰ نازل کر دے گا۔ یہاں پر ایک آیت ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، علماء فرماتے ہیں یہ آیت جو بندہ حج یا عمرے کو جا کو یہ آیت اگر لکھے گا کعبۃ اللہ کے اوپر اللہ تعالیٰ سے، پھر دوبارہ اللہ اس کو حج کرنے کا موقع دیں گے، یہ آیت کی اتنی تاثیر ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، یہ آیت کی وہ تاثیر ہے، حج کو اگر عمرے کو جیسے میں کعبۃ اللہ پر یہ آیت لکھے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے دوبارہ آنے کا موقع دیں گے حج عمرے کو۔ آگے سورہ عنکبوت، معنی کیا ہے اس کا؟ مکڑی، پیچھے ایک سورہ آیا تھا نمل بول کر چمٹی کے بارے میں، ایسا یہ عنکبوت، کئی کو اس کا نام عنکبوت پڑ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرک لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی مخلوقات کی پوجا کرتے تھے، تو ان کی حقیقت کو بتانے کے لیے جیسا مکڑی کا جالا بالکل کمزور ہوتا ہے، ویسا یہ لوگ اللہ کو جن کو مانتے ہیں وہ لوگ بھی بالکل اسی طرح کمزور ہے، اللہ بتانے کے لیے سورہ نازل کر دیا۔ یہ سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیشہ حالات خوشی کے نہیں آتے، کبھی غم خوشی، کبھی خوشی آتے رہیں گے، حالات آتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ آزماتے رہتے ہیں، حالات دیکھ کر مصیبتیں پریشانیاں اللہ دیکھ کر آزماتے رہیں گے، کون سچا آدمی ہے، کون اسلام پر چلنے والا ہے، کون منافق، اللہ پہچاننے کے واسطے اللہ تعالیٰ حالات بھیجتے رہتے ہیں، تکلیفیں مصیبتیں، ہمیں جم کے رہنا اسلام پر، اسلام چھوڑنا نہیں ہمیں کبھی بھی، وہ اللہ یہاں پر بیان فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمان بچہ مسلمان ہو گیا تو ماں باپ کیا کرنے لگے، اسے زبردستی کرنے لگے، اسلام چھوڑ بول کر، اللہ وہ یہاں بیان کیا ماں باپ کی بات ماننا کب تک ماننا ہے؟ جب تک انہوں اسلام کے بارے میں یا شریعت کے دین کے بارے میں اگر تمہاری کوئی بات تمہیں کو آڑا پڑتی نہیں، انہوں داڑھی چھوڑنا با بچے کون دیتا تھے ایسا ویسا کہ بول کو انہوں آڑا پڑتی، تو اس وقت ان کی بات اب مان نہیں سکتے، ان کی خدمت کرنا، ان کو دیکھ بھال کرنا، لیکن جب اسلام سے ان کی بات ٹکراتی ہے تو پھر ان کے وقت اب ماننے کا حکم نہیں ہے۔ اب دیکھو آگے کافر لوگ کیا بولیں گے، مسلمانوں سے کہتے تھے یہ لوگ کہ تمہیں اسلام چھوڑ ڈالو، باپا کو ان کو اپنے جاننے پہچاننے دوستوں سے بولتے تھے، کافر لوگ مشرک لوگ انہیں بولتے تھے مسلمان لوگ چھوڑ ڈالو تو اسلام اوپر جہنم میں جلنا پڑتا، کو بولتے تھے وہ لوگ، تو وہ لوگ کیا بولتے تھے کافر لوگ، اللہ تمہارا جہنم میں ڈال تو تمہارا بوجھ اٹھا دی، وہ بولتے تھے اللہ تمہارے کو جہنم میں ڈالا تو تمہارا بوجھ، تمہارا وزن، تمہاری ذمہ داری آگ کی جلنے کی
ہمیں تمہارا بوجھ لیتی گناہوں کا بول کر بولتے تھے لوگ. اللہ فرماتے ہیں قیامت دن کس کا بوجھ اس کے اوپر آتا ہے, دوسرے کا بوجھ کوئی آدمی اٹھانے تیار نہیں ہوتا. آگے حضرت نوح علیہ السلام کا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, لوط علیہ السلام کا, شعیب علیہ السلام کا اور ہارون کا, فرعون کا, ان تمام لوگوں کے اللہ قصے بیان کیا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ دیکھو. حضرت نوح علیہ السلام الف سنتین, الف کا تو ہزار, سنتین کا تو سال, کتنے سال؟ 1000 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہے. الا مگر 50 عاما, 50 سال کم. 1000 میں 50 تو کتنے رہتی؟ 900 سال. مطلب کیا ہے؟ قرآن میں دیکھو نکالنے کا بھی سبق ہے. قرآن میں لکل ہے نہیں کیا, نکالنا, جمع, کوڑی کلو اور تیسری وطل, یہ تیسرا کا سبق ہے. دیکھیں یہاں پر قرآن میں کیا کیا ہے دیکھو. الف سنتین, 1000 سال, الا مگر 50 عام, 50 سال کم. 1000 کو 50 سال کم تک انہوں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے. تو قرآن میں لکل کا بھی سبق ہے, نکالنے کا بھی سبق ہے, جمع کا بھی سبق پیچھے آیا. آگے دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے, انہوں اپنی قوم کو سمجھے تھے. پھر اس کے بعد میں دیکھو لوط علیہ السلام کا قصہ ہے, اور آگے شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے. آخر میں وہی کئی لوگ, ہارون ہے اور دوسری قوم عاد, قوم ہود, یہ سب لوگوں پر کسی قوم پر اللہ تعالیٰ آسمان سے چیخ آئی مر گئے, کسی قوم کے پاس آ کر فرشتہ پکار دیا, کوئی قوم ایسا ہی پڑی مر گئی, ایسا کوئی قوم دھس گئی جیسا کہ خالد دھس گیا. وہ سب اللہ یہاں بیان کیا ہے. تو اس سے سبق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں مکے کی مشرکوں کو, تمہیں اگر آڑے کام کھڑو گے, آڑے کھڑی باتیں بولے گے, جیسا پہلے کے لوگ جیسے قوم عاد, قوم سمود اور ہارون جیسا دھس گیا, تمہیں اگر نبی کی بات نہیں مانگے تمہارا وہی حال ہوگا. اللہ فرماتے ہیں سبق لو, ایسا نکو کرو, اللہ سمجھاتا ہے ان کو. آگے دیکھو سورہ کے نام سے مناسبت. سورہ کا نام کیا؟ عنکبوت, مکڑی. اللہ یہ فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. جیسا یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کو, ان لوگوں کی مثال جو لوگ اللہ کو چھوڑ کو دوسرے لوگوں کو یہ صاحب وہ صاحب, یہ پتھر وہ پتھر, یہ شنکر وہ کنکر, ایسا بول کر لوگ مانتے رہتی نہیں کیا. ان کی مثال کمثل العنکبوت, مکڑی کی طرح ہے. اتخذت بیتا, مکڑی اپنا گھر بناتی ہے جلا تان کر. وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, بہت آسان اور بہت نازک گھر ہوتا ہے اس کا. بھوکے تو تھوڑا گھر اس کا بہت نازک ہے. ان اوہن البیوت, بہت ایزی گھر ہے اس کا, بہت کمزور گھر ہے. لبیت العنکبوت, گھروں میں سے بہت کمزور گھر ہے. لو کانوا یعلمون, اگر تم جانتے ہو تو بھی سمجھ لو اس کا گھر جیسا کمزور ہے, ویسا تم جن کو خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ لوگوں بھی تمہاری بات سننے والے نہیں ہیں, تم کس جگہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما سمجھاتے ہیں. تعالیٰ اس لیے اللہ کو چھوڑو, ہمیں کسی اور کے سامنے اپنا سر جھکانا نہیں, کسی اور سے ہمیں اپنے منت دلوا دیں, جا کو پوچھنا نہیں, بالا کاٹنا نہیں, ہاتھاں کاٹنا نہیں, لاتاں کاٹنا نہیں, کیا ابھی کاٹنا نہیں, ہاتھ بیٹھ کو کاٹ لینا, بالا گلا کیا بھی ہو تو ہزار کو گھر کے پاس بال کو کاٹ لینا ہے, نہیں ورنہ پھر سب گناہ کے کام, حرام کام, شرک کے کام, بدعت کام کریں گے, پھر ٹھکانہ ہمارا جہنم میں ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو, اللہ کے رسول ہم کو جیسا کرو بولے جو کام انہیں بولے سے طریقوں پر چلنے کی, انہیں بولے سے باتوں پر زندگی بھر دل کی خوشی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.